اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 239 سے لے کر آیہ نمبر 242 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، حافظو، حفاظت کرو، علی الصلاۃ، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا، پس یا پیدل ہو یعنی پیدل ہو، اور رکباناً، یا کسی سواری پہ ہو، مطلب اگر تم حالت خوف میں ہو، پیدل ہو یا چلتے ہوئے ہو یا سواری پہ ہو، فَإِذَا، تو پھر کیا کام کرنا، پھر جس حال میں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف میں ہو، فَرِجَالًا، یا پیدل ہو، اور رکباناً، یا سواری پہ ہو، تو پھر جیسے چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن والی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو مر جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، اپنی بیویاں، وصیتاً، وہ وصیت کر جائیں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعا، سامان کی، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، نہ کہ نکال دینا۔ مطلب جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچہ دیا جائے گا اور گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر انہیں نکالا جائے یا وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر، اگر وہ خود نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کام کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا، فِيمَا فَعَلْنَ، جو انہوں نے کیا، فِيمَا فَعَلْنَ، جو انہوں نے کیا، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے ساتھ، مِن مَّعْرُوف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع، سامان ہے یا فائدہ دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا ہے، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، یا یہ پرہیزگاروں پر یہ حق بھی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ محترم سامعین، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زوجہ کو نصف مہر میں سے کچھ مقدار میں وہ معاف کر دے، یا اس کی بیوی اس کو معاف کر دے، کیونکہ جو حق مہر ہے وہ تو بیوی کا حق ہوتا ہے، وہ بیوی معاف کرے گی تو ہوئی، یا شوہر اس کو پورا ادا کر دے۔ اور فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کو کبھی فراموش بھی نہ کرو۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نماز انسان کو بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، امام ابو یعلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا اس کے نوافل بھی ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ دیکھو کہ اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اگر ناقص ہوگی تو اللہ فرمائے گا، دیکھو کہ کیا اس نے کچھ صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ بھی پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہوگی تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہوگی تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت دار ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز بالکل ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں بھی کمی کی تو اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید ایک روایت اور ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں نماز، روزہ اور جنابت۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص کے سے یہ کہے گی کہ اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا، نہ اس کے خشوع، رکوع، سجدوں کو اچھی طرح ادا کیا، تو وہ نماز اس کے لیے سیاہ اندھیری ہو جائے گی اور کہے گی اللہ تجھے بھی ایسے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا تھا، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ شخص کے منہ پہ مار دیں گے۔ محترم سامعین، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقیم رہو اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے، اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا اور کوئی شخص ہمیشہ باوضو ہرگز نہ رہ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے عمل سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو سمجھ لیں وہ کامیاب، اگر نماز فاسد ہوئی تو سمجھ لیں وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں درمیانی نماز کی حفاظت کے بارے میں خصوصی طور پر جو ہے وہ بات کی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی نماز جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصی طور پر جو ہے وہ درمیانی نماز کی حفاظت پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ درمیانی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز، کیونکہ یہ دن کی 2 نمازوں اور رات کی 2 نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ فجر ظہر 2 الگ کر لیں، مغرب عشاء 2 الگ کر لیں، درمیان میں بچ جاتی ہے عصر۔ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے حوالے سے یہ بھی بات کی ہے کہ اس کی نمازوں کو خصوصی طور پر جو وہ درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ حضرت ابن عباس نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھائی اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی اور فرمایا یہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد جو درمیانی نماز آتی ہے نماز عصر، اس کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہیں معجم اوسط میں سکہ راویوں کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے، یعنی درمیانی نماز؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف متوجہ کیا گیا، اور وہ ظہر کی نماز ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھتے تھے، اور یہ نماز آپ کے اصحاب پر سب سے زیادہ دشوار تھی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے کی 2 نمازیں اور اس کے بعد کی 2 نمازیں اور درمیانی نماز کی خصوصی طور پر جو ہے وہ حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں سے آگ بھر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے محروم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے۔ اب آگے اگر ہم بات کریں تو اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کیے گئے۔ یعنی پہلے مسلمان نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے بھائی کو کوئی کام کہہ دیتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کر دیا۔ قنوت کا جو معنی ہے نا وہ سکوت سے ہے، اور قنوت کا معنی یہ بھی ہے اطاعت فرما برداری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے ساتھی سے سرگوشی کرتا، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے اور جواب دیتے، حتیٰ کہ میں ایک دن نماز میں شامل ہوا اور میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے اور کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہمیں نماز میں خاموش رہنے اور باتیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب بھی دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے دربار سے واپس آئے ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے نماز کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ تو محترم سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، مطلب اگر تمہیں خوف ہو یا تم سواری پہ ہو یا پیدل ہو تو اس کے بعد کیا حکم ہے؟ ایک انسان اگر ایسا ہے کہ وہ پیدل ہے یا سواری پہ ہے تو وہ پھر جیسے چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ قبلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرف اس کا غالب گمان ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی حفاظت کا اور ان کو خاموشی اور خشوع سے پڑھنے کا حکم دیا، اور انسان کو زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تم نماز کو وقت میں ایسے وقت میں پڑھو کہ جس وقت میں تمہیں خوف اور خطرہ لاحق ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ اب وہ جو خوف ہے وہ تمہیں دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، کسی درندے کا بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، تم یہ سارے کام کر سکتے ہو۔ اب حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق عامہ کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دوران ایک قتال شدید خطرہ اور خوف اس کو لاحق ہو تو وہ پا پیادہ اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسے جو ہے وہ اگر خوف سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے یا وہ ڈر رہا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب حالت خوف میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازوں کو جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، حتیٰ کہ ہم لڑائی سے بچا لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مسلمانوں کو لیے جنگ سے کافی ہوا، یعنی ان کو لڑنے سے بچا لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اور ہر نماز کے لیے اقامت کی۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اسی طرح علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو تم اپنے پیروں پر یا اپنی سواریوں پر ٹھہرتے ہوئے یا چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا تمہارا قبلے کی طرف نہ ہو، اشارے سے یا بغیر اشارے سے، جس طرح بھی تمہاری قدرت ہو تم نماز پڑھ سکتے ہو، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالت میں نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، مرض ہو، حضر ہو، سفر ہو یا کوئی بھی حالت ہو، انسان جب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پھر لیٹ کر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ایسی حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں نماز کے حوالے سے بتلاتی ہیں کہ نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے، ان میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کرنی چاہیے۔
آگے یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو اس سے پہلے ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں بات کی کہ جو لوگ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہوں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے لیے وہ وصیت کر جائیں کہ انہیں جو ہے وہ حق مہر میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، یا ان کے گھر والوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ انہیں کچھ جو ہے وہ دے دیے۔ تو آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔